بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بہت ہی ہنگامہ خیز دن۔ پاکستان تحریک انصاف کے دو ایسے نام جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی شناخت سمجھے جاتے تھے، وہ اب عمران خان صاحب سے راہ جدا کر چکے ہیں۔ ان میں سے ایک مکمل طور پر ایک جزوی طور پر۔ کل کا دن بہت تلخہ خیز تھا کہ عمران خان صاحب کی کور کمیٹی کے یعنی کور ٹیم کی ممبر شیریں مزاری صاحبہ ساتھ چھوڑ گئیں۔ اس کے بعد فیاض الحسن چوہان صاحب نے ایک دھماکہ خیز پریس کانفرنس کی جس میں عمران خان صاحب سے اپنے شکوے بھی کیے انہوں نے۔ اور پھر آج کا دن سب سے پہلے تحریک انصاف عمران خان صاحب کی حمایت میں سب سے آگے رہنے والے جناب فواد چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ کیا کہ جس میں انہوں نے کہا کہ میں اپنے پارٹی کے عہدوں سے دستبردار ہو رہا ہوں، میں عمران خان صاحب سے راہ جدا کر رہا ہوں، میں سیاست سے فی الحال بریک لے رہا ہوں۔ ان کی اہلیہ نے بھی کہا سفر ختم ہوا۔ یہ کیا آج فواد چودھری صاحب نے۔ اور اب سے کچھ دیر پہلے جناب اسد عمر صاحب جلوہ گر ہوئے، نمودار ہوئے، جیل سے رہا ہوئے، دوبارہ گرفتار نہیں ہوئے، پریس کلب پہنچے، پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے ایک منفرد کام یوں کیا کہ انہوں نے پارٹی نہیں چھوڑی، انہوں نے عہدے چھوڑے۔ کہا میں اب کور کمیٹی کا ممبر نہیں ہوں اور میں اب جو جنرل سیکرٹری تھے پارٹی کے وہ اب نہیں ہوں۔ دیکھیے اسد عمر صاحب نے کہا کن الفاظ میں اپنی علیحدگی کا اعلان کیا ہے۔ اس وقت میرے لیے یہ ذاتی طور پر ممکن نہیں ہے کہ ان حالات کے اندر قیادت کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ میں نبھا سکوں، وہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس لیے میں سیکرٹری جنرل تحریک انصاف کی جو ذمہ داری ہے اور کور کمیٹی کی ممبرشپ اس سے میں مستعفی ہوں گا۔ تو یہ کہا ہے اسد عمر صاحب نے۔ تو یہ معاملات بہت ہی ایک الگ ہی سمت جا رہے ہیں اور یہ معاملہ کیا ہے دیکھتے ہیں۔ تو ابتدا میں اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہمیں آج جوائن کیا ہے اسی لشکر میں سے ایک جو کہ عمران خان صاحب کے کھلاڑی رہے، بہت ہی اپنے مخصوص انداز میں، بڑے ایگریسو انداز میں عمران خان صاحب کا دفاع کرتے رہے، اسی پیس پر عمران خان صاحب کے مخالفین کو ہدف تنقید ظاہر بناتے رہے۔ اور کل انہوں نے ایک بڑی ایک دھواں قسم کی پریس کانفرنس کی، یعنی کہ جناب فیاض الحسن چوہان صاحب وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ابھی اس وقت جو ماحول چل رہا ہے اس میں الگ الگ خبریں ہیں، جناب عارف الوی صاحب بھی جا رہے ہیں، یہ ہے وہ سب ایک عجبی ماحول چل رہا ہے سارے کا سارا۔ فیاض الحسن چوہان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فیاض صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، شکریہ وقت دینے کا۔ پہلے تو فیاض صاحب ذرا ویسے آپ سے ایک ذاتی تعلق ہے نا، اس کی میں پوچھوں کیا فیلنگ ہے، مطلب کیا اس وقت آپ کی، اب جب تقریباً 24 گھنٹے ہو گئے اس فیصلے کو، آپ دل گرفتہ ہے کہ یار اتنا بڑا ساتھ اور اتنا ساتھ دیکھو یہ کیا ہوا، غم زیادہ ہے، غصہ زیادہ ہے، کیا ہے؟ ذرا پہلے بریفلی بتائیں پھر میں ذرا سوال پہ آتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کس دا دوش سے کس دا نہیں سی یہ گلا ہوں کرن دیا نہیں، ویلے لنگے توبہ والے راتا ہو کے پرن دیا نہیں، جو ہویا یہ ہونا ہی سی تو ہونی رکیا رکدی نہیں، ایک واری جدو شروع ہو جاوے گل پھر ایویں مکدی نہیں، کچھ انجوی راواں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غم دا توک بھی سی، شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سال مرن دا شوق بھی سی۔ میں نے پوری فلسفی آپ نے سمندر کو کوزے مند کر دیا ہے۔ ہاں اگلی بات سنیں آپ، یہ جواب آ گیا ہے، یہ ٹھیک ہے، صحیح سنیں۔ ہاں بتائیں۔ جب آپ ایک سیاسی جماعت کو خاکسار تحریک بنا دیں گے، آپ نے خاکسار تحریک اگر پڑھی ہو تو تب، اگر نہ پڑھی ہو تو آپ اس کو تھوڑا سا مطالعہ کیجیے گا۔ میں نے تو جیل کے اندر بھی بڑی ڈیٹیل سے علامہ عنایت اللہ مشرقی کو پڑھا، اور اس سے پہلے بھی میں نے پڑھا ہوا تھا جوانی میں بھی۔ جب آپ تشدد ایسے خالی کامنٹ پاس کر رہا ہوں، کل اس خاکسار تحریک پہ ہمارے پروگرام میں بڑی تفصیل سے بات ہوئی اور ہمارے مہمان ابھی وہ ہے نہیں، ان کا نام نہیں لیتا، تو انہوں نے اس سے بہرحال ڈس ایگری کیا، انہوں نے کہا خاکسار تحریک کا معاملہ الگ تھا، یہ غلط کمپیریزن ہے جو فیاض صاحب کر رہے ہیں۔ ویسے ایک پاسنگ کامنٹ، خیر آپ بتائیے۔ یار ایک منٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، تاریخ آپ پڑھ لیجیے گا۔ علامہ عنایت اللہ مشرقی سے زیادہ جینیس، اس سے زیادہ لائق، اس سے زیادہ کمپیٹنٹ، اس سے زیادہ پروفیشنٹ، اس سے زیادہ ایفیشنٹ اس 20ویں صدی کے اندر کسی ماں نے جانا بچہ نہیں جمع تھا۔ لیکن اس نے جب تھوڑا سا، وہ اسلامیہ کالج پشاور کے پرنسپل بنے اور ٹاپ کیا انہوں نے ایگزام، ٹھیک ہے، ٹاپ، ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد جب تھوڑا سا وہ ڈیٹریک ہوئے اور انہوں نے خاکسار تحریک بنا کے ہاتھ میں بیلچہ تھما کے ایگریشن کے اوپر مبنی، تشدد کے اوپر مبنی، انگریزوں سے، ہندوؤں سے اور ریاست سے ٹکرانے کی پالیسی بنائی،
2 سے 3 سال کے اندر خاکسار تحریک ختم ہوگی. اچھا اس پہ اب میں فاسٹ فارورڈ کر کے آتا ہوں اس پہ وہ یہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کے حامی اور عمران خان کہ بھائی اگر کہیں سے ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے تو اس کا نام بھی نہ لیں, ہم کوئی غلام ہے کیا؟ مطلب بھائی ایک لگا رہے دیوار سے تو ہم لگا رہا دیوار سے وہ ہم نام کسی اور کا لیں, تو بزدلی ہے. نہیں وسیم بھائی, بات یہ ہے آپ گھر میں رہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا باپ ماں آپ کے ساتھ کبھی کبھی جینون بھی جو ہے وہ زیادتی کر رہی ہوتی ہے, مسلسل زیادتی کر رہی ہوتی ہے, تو آپ چوکوں اور چراہوں پہ کھڑے ہو کے اپنے ماں اور اپنے باپ یا اپنے بڑے بھائی یا اپنی بڑی بہن کی جناب اس عزت کو یا ان کی جناب تعلق کو یا اس رشتے کو جاؤ آپ نہیں اچھالتے. پہلی چیز تو یہ. اچھا. دوسری چیز, آپ مجھے بتائیں کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ یاد ہے ایک فکرہ؟ جی بہت مشہور ہے زمانہ. 25 جولائی 2018 سے لے کے 10 اپریل 2022 تک یہ سارے جو سیاسی حاجی نمازی تھے نا, یہ جب جاتے تھے نا نیب کے دفتر میں تو جاتے ہوئے بھی نیب نیازی گٹھ جوڑ کی گالیاں دیتے جاتے تھے اور تانے, اور واپس نکلتے تھے تب بھی دیتے تھے. حالانکہ آپ کو بھی اچھی طرح پتہ ہے, آپ میرے سے زیادہ باخبر ہے اور ہم بھی تھوڑا سا خبر رکھتے ہیں, پنڈی کی سیاست کرتے ہیں, پنڈی سے تعلق ہے, کہ نیب کے ساتھ نیازی کا جتنا ان 3.5 سالوں میں تعلق تھا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے, کتنے اختیار میں تھی. تو آپ صحیح ہے, آپ کہہ رہے ہیں بڑے چلاک تھے, ان کی اسٹریٹجی ٹھیک ہے, ہاں they were smart and clever enough, ان کو ہی پتا تھا معاملات کہاں سے, لیکن وہ تنقید پر رکھتے تھے خان صاحب کو. خان صاحب کو بھی یہی اسٹریٹجی اپنانی چاہیے تھی. خان کو یہی سمجھایا میں نے عمران خان صاحب کو, کیا اور جتنی میری اوقات تھی جتنا مجھے اہمیت دیتے تھے. نہیں میں نے کہا خدا کل آپ نے سارا شکوہ یہ کیا کہ مجھے میری اوقات سے بہت کم اہمیت دی اس لیے چھوڑ رہا ہوں پارٹی. سر نہیں جتنی دی, میں نے آڈیو میسج کیے, میں نے ان کو جناب ٹیلی فون کر کے میں نے کئی دفعہ ان کو کہا خدا کا واسطہ مجھے ٹائم دو, میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. 2 میسج دیے, کل آپ نے منیر بلوچ صاحب کو لیا تھا, میں نے 2 میسج پچھلے سال پورا 12 مہینے پہلے امانتاً ان کے پاس رکھوائے. میں نے اس میں خان صاحب کو کہا خان صاحب میں اور لاکھوں کروڑوں عوام آپ کو دوبارہ وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں. تو فیاض صاحب آپ پھر پارٹی بھی اسی وقت چھوڑ دیتے نا جب آپ کی سنوائی نہیں ہو رہی تھی, یہ ایسے موقع پہ آ کے جب ایک لائن لگی ہوئی تھی اس میں بھی آپ بھی آ گئے, اس سے تاثر یہ بن رہا ہے کہ دباؤ کے تحت دیا. نہیں, دباؤ ہے, پاکستان کا دباؤ ہے, پاک فوج سے محبت کا دباؤ ہے, کسی انڈیویجول کا یا کچھ انڈیویجولز کا دباؤ ہے یا تھا؟ او بھائی, میرا خاندان, میرا بیٹا, میرا بھائی, میرا باپ, میرے 11 بھتیجے بھانجے, آپ کے سارے رشتہ دار, پوری قوم کے سارا وہ فوج ہے. کوئی انڈیا کی فوج نہیں ہے, کوئی امریکہ کی فوج نہیں ہے. میں سوال ریفریش کر دیتا ہوں, آپ کی رہائی کو آپ کی پریس کانفرنس سے مشروط کیا گیا؟ او بھائی کیا بات کر رہے ہیں, میرے لیے یہ ٹیگ باعث ذلت اور رسوائی تھا کہ میرے اوپر یہ ایف آئی آر کٹتی اور میں سزاوار ٹھہرتا کہ میں جی ایچ کیو کے اوپر حملہ آور ہوا ہوں. میں اپنی اولاد کے سامنے, میں اپنے بھائی کے سامنے, میں اپنے خاندان کے سامنے پوری زندگی نظر نہ اٹھا سکتا. میرے مرنے کے بعد میری اولاد کو جو ہے نا لوگ تانا دیتے کہ یہ ہے جو ہے اس ملک کی فوج کا غدار جس نے حملہ کیا تھا جی ایچ کیو کے اوپر. یار میرے لیے اگر آپ پارٹی نہ چھوڑتے تو ایف آئی آر کٹتی, میرے لیے تو گالی ہے. سنیں یار ایف آئی آر تو جو کٹی, اصل ایشو یہ ہے کہ میں نے 1 مئی سے لے کے 14 مئی تک بہت سی چیزیں آپ نے کہا چھوڑی کیوں نہیں. پہلے تو بھائی جان اسمبلی کی ممبرشپ, ٹھیک ہے جی, اور ان چیزوں پہ بندھے ہوئے ہم سمجھاتے رہے, ابھی چیزیں بہت زیادہ وہ نہیں. پھر اس کے بعد سوشل میڈیا کا وہ چرخا, وہ شیطان جس کے ذریعے سے جناب پورے پاکستان میں ایک ہائپ رکھی تھی کہ اگر کوئی پارٹی پالیسی کے خلاف ذرا سے بھی بات کر دے گا, او جی وہ پارٹی کا غدار, وہ عمران خان کا غدار, وہ فلاں چیز. ہم اس کے تحت اپنی عزت بھی اور پارٹی کی عزت بھی بچانے کے لیے دبے لفظوں میں, کھلے لفظوں میں پارٹی کے اندر میں سمجھاتا رہا یار نہ کرو, فوج کے ساتھ نہیں, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں, ان چوروں کے ساتھ لڑیں گے, اس شہباز شریف سے لڑیں گے, ان حکمرانوں سے لڑیں گے. 8 پرچے جھیلے, 2 حملے ہوئے, 8 دن جیل کاٹ کے آیا, پہلے بھی ڈیتھ سیل ہی کاٹ کے آیا تھا, کوئی مائی کا لال نہیں چھکا سکا تھا. میرے گھر میں سے کسی نے معافی نہیں مانگی تھی, آ کے کسی نے مطالبہ نہیں کیا تھا. کہہ کے گیا تھا کہ میں 1 سال بھی اندر رہوں تو میرے گھر سے کوئی ماں, بہن, بیٹی, بیٹا
بھائی وہ میڈیا میں نہیں آئے گا اور نہیں آیا, واحد بندہ ہوں, ورنہ ہر ایک کا جناب بیٹا آ جاتا تھا کہ باپ کو بابا, کسی کی بیوی آ جاتی تھی کہ میرے میاں کو جناب فلاں ہے, خدا کا واسطہ اس کو چھوڑ دو. میرے خاندان کا کوئی فرد نہیں آیا. اب ایشو یہ ہے کہ 1 مئی سے لے کے 14 مئی تک جو معاملات ہوئے جی وہ کچھ چیزیں سمجھ سے باہر, اس میں بھی وفا کی, اس میں بھی وفا. تو پھر وہ کون سا نقطہ تھا فیاض بھائی جو آپ نے کہا کہ یار بس اب نہیں, اب چھوڑ رہا ہوں, ختم بس؟ ہاں یہ بتائیں. یہ معصومانہ سوال ہے, بتائیں. 14 مئی 9 مئی کا پورا سر سن ہوا ہے, ٹھیک ہے جی, کلپس آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, سارے دیکھ رہے ہیں, ابھی بھی تازہ ہر روز کلپس آ رہے ہیں کس طرح قائدین جو ہے نا وہ حملے کے لیے ایک دوسرے کو, اور پھر جہاں مرکز سے اطلاع یہ وہ. خان صاحب کے لیے وفا کا عالم دیکھیں کہ ذہنی طور پہ مفلوج ہونے کے باوجود 9 تاریخ کو 11 12 13 14 واحد بندہ ہوں. تمام لیڈنگ ٹی وی چینلز میں میرے ٹکٹ چلتے رہے, میں خان صاحب کو سیف اینڈ ساؤنڈ کہ نہیں جی وہ انوالو نہیں ہے, وہ انوالو نہیں ہے, وہ انوالو نہیں ہے. 12 تاریخ کو خان صاحب باہر آتے ہیں, ٹھیک ہے, 14 کو پہلی زوم میٹنگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. 2 چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے میں ذہنی طور پہ بالکل, جس کے بعد آپ نے طے کر لیا کہ اب نہیں ساتھ چل سکتا پی ٹی آئی کے, ٹھیک ہے, وہ 2 کیا ہیں بتائیں. ہاں, پہلی جی, خان صاحب نے میٹنگ کے شروع میں کہا کسی نے ڈیفینسو نہیں ہونا, کسی نے بیک آؤٹ نہیں کرنا, بیک فٹ پہ نہیں جانا, کوئی معذرت خانہ قسم کا جناب اس 9 مئی کے واقعات کے اوپر آپ نے ایٹیچیوڈ نہیں رکھنا. پہلی پالیسی سنا, میں نے کہا چلے یہ گفتگو ختم کر لیں, پھر میں ان سے ڈسکشن کرتا ہوں. صحیح. اور دوسری بات, ساتھ ہی جناب عاطف خان کو مخاطب کر کے, جو ہمارا وہ پشاور ریجن کا پریزیڈنٹ کے پی کے کا سینئر منسٹر, اس کو کہتے ہیں خان صاحب عاطف تمام قائدین اور جھگڑا, کیا اس کا نام جھگڑے کا, مجھے نام اس کا, تیمور جھگڑا, وزیر خزانہ کے پی کے, اس کو کہا تیمور جھگڑا, کہا کہ فوری آج سارے ٹویٹ کریں کہ کل ہم مولوی فضل الرحمان کے مدرسوں کے باہر مظاہرے کریں گے, اور کل سے آپ نے مظاہرے شروع کرنے. لیکن ایسا ہوا تو نہیں, اگر انہوں نے ایسا کہا تھا تو ایسا ہوا کیوں نہیں, کسی مدرسے کے باہر مظاہرہ نہیں ہوا؟ سنو تو صحیح تھا, میرے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. میں نے تو بڑی ڈیٹیل سے شام کا, لبنان کا, عراق کا, یمن کا, یہ جتنا پچھلے 15 سالوں کے اندر 10 سالوں کے اندر جو حالات ہوئے, خانہ جنگی کے بعد ملک تباہ, یہ ساری اسٹڈی کی ہوئی ہے, آپ نے بھی کی ہوئی ہے, ہم نے بھی کی ہوئی ہے. میں نے کہا یار یہ کیا اسٹریٹجی ہے, یہ تو خانہ جنگی ہے گلی محلوں کی حد تک. میں نے جیسے خان صاحب نے بات کی, میں نے انگلی کھڑے کر کے میں نے کہا خان صاحب میری بات سنیے گا, میں ایک رائے دینا چاہتا ہوں, میری بات سنیے گا. حسب سابق جو پچھلے 1 سال سے, وہ آپ نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ نہیں سنا انہوں نے, ٹھیک ہے, نہیں میرا سوال ہے کہ اگر انہوں نے ایسا واقعی کہا تھا تو ایسا ہوا کیوں نہیں؟ دیکھیں آپ 2 باتیں کر رہے ہیں, دونوں اس کے الٹ ہوئی. آپ کہہ رہے ہیں خان صاحب نے ہم سب سے کہا, میں خالی سوال فریم کر رہا, آپ کہہ رہے ہیں خان صاحب نے کہا کوئی اس کی مذمت نہ کرے, ریکارڈ پر یہ کہ انہوں نے خود اس کی مذمت کر دی. آپ کہہ رہے ہیں خان صاحب نے کہا سب مدرسے کے باہر مظاہرہ کرے, ریکارڈ بتا رہا ہے کہ مظاہرہ نہیں ہوا. ہاں اور سر میں کچھ جھوٹ نہیں بول رہا, زوم میں سوال کھڑا کر رہا ہوں نا, آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے, میں جواب دیتا ہوں نا, کوئی ٹیکنالوجی ہے تو اس کی پوری جناب آپ ریکارڈنگ لے آئیں, اگر یہ 2 چیزیں میں غلط کہوں تو مجھے پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیں, پہلی چیز. اچھا آپ اگلی سنیں. اس وقت پھر میں نے طے کیا کہ میں یار گرفتاری دیتا ہوں. ابھی بھی میں نے کہا یار میں پارٹی سے وفا کرتے ہوں, میں سر سے گرفتاری دے کے, میرے ذہن میں تھا کہ مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینہ جیل ہوگی, سخت جیل ہوگی, لیکن یار میں یہ خانہ جنگی اور یہ پالیسی مزید یہ میرے سے نہیں ہو سکتی. میں نے اگلے دن پاکستان کا جھنڈا اٹھایا, پاکستان کا. ایک طرف میں نے میسج دیا کہ پاکستان سے آگے کوئی نہیں ہے, دوسری طرف میں نے پھر خان صاحب پہ نعرہ لگایا کہ یار کوئی یہ نہ کہے کہ یار یہ ڈر کے آ جانا اس حکومت سے, ڈر کے, اور پھر کچھ دنوں باہر آ گئے, پھر چھوڑ دیا خان صاحب کو. نہیں سنے تو صحیح نا, پوری بات تو سن لینا. اب یہ پورا پروسیس ہوا, اندر جا کے میری جب پرسوں جناب ہائی کورٹ نے رہائی کا کیا, میری فیملی آئی, میرا بھائی, میرے سارے. میں نے بڑی خوشی سے پوچھا, سر وہ آپ نے بتایا نا کہ کیا خان صاحب نے کچھ کہا یا نہیں کہا, خان صاحب نے کوئی ٹویٹ نہیں کیا تھا. سنے کیا کن حالات میں
میں واحد آدمی ہوں اس وقت پورے پاکستان میں جس کے پی ٹی آئی کے گھر کے 4 بندے گرفتار ہوئے. تو فیض صاحب آپ کو ذاتی طور پہ تکلیف ہوئی اس لیے آپ نے چھوڑ دیا نا؟ آپ نے کوئی اصول کی پامالی تو نہیں لگی نا؟ آپ ہرٹ ہوئے کہ یار میں اس کے لیے اتنی قربانی دے رہا ہوں، اس کو میں یاد بھی نہیں ہوں. آپ کا رائٹ ہے. ڈبل ہرٹ. آپ پوری تو پرسنل ہوا نا معاملہ. لو ابھی آپ سنتا نہیں ہو، آپ بیچ میں یہ ڈبل ہرٹ ہوا نا. یہ فیاض صاحب اس لیے کہ اس میں سے وہ ساری بات کل کی پریس کانفرنس میں نے آپ کی تفصیل سے سنی ہے نا، اور سب نے سنی، تو یہ آپ تذکرہ کل کر چکے ہیں، اس لیے میں اس سے آگے کی بات کر رہا ہوں. اور میرے آرگومنٹ کی اندر یہ چیزیں ساتھ ہوں گی تو چیز سمجھ آئے گی نا. ایک طرف وہ خانہ جنگی کا وہ اسٹریٹجی، وہ سارے معاملات، ماحول، اوپر سے جب یہ چیزیں، اور پھر تیسرا یہ کہ میرے فیملی اور میرے خاندان کے لوگ وہ کہیں کہ یار تو جی ایچ کیو کے اوپر حملہ ہونے کا تیرے اوپر ٹیگ لگ جائے، حالانکہ سب کو پتا ہے کہ نہ میں وہاں موجود تھا، خیر وہ تو بہت ہی دور تھا میرے اس ہاتھ سے، میں جہاں پر موجود تھا وہاں پر بھی بڑے پرامن طریقے سے جو میں نے 1 گھنٹہ اپنا حق ادا کرنا تھا. اس کے بعد تو میں نے بھائی جان ایک چیز طے کی کہ میں کم از کم جو اس وقت پوری پاکستان کے اندر پاک فوج کے خلاف اور پاکستان کے خلاف جس انداز سے ایک ماحول بنایا گیا ہے، میں اس کے اندر کم از کم ایک یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے. اب کبھی بھی اگر حالات بہتر ہو گئے تو بھی پی ٹی آئی میں واپسی نہیں ہے، ممکن نہیں ہے؟ ناٹ پاسبل. سر بات یہ ہے پیپلز پارٹی یا نون میں سے کوئی پارٹی جوائن کرنے کا امکان ہے یا خارج سے امکان ہے؟ ناٹ ایٹ آل، ناٹ ایٹ آل. ان کرپٹ اور بددیانت حکمرانوں کے خلاف جد و جہد کی مولانا صاحب کی طرف جانے کا کوئی امکان نہیں؟ آپ پہلے تھے نا ایم اے. اچھا تو پھر شاہ محمود، تو پھر جہانگیر ترین کی کوئی پارٹی شارٹی اس کا گروپ بننے کا امکان؟ دیکھیں بات یہ ہے ابھی سارے حالات، پہلا تو میں نے بھائی جان میڈیا پہ بیٹھ کے یہ سوشل میڈیا کا جو شیطان اور اس کے ذریعے سے جو باہر بیٹھے باہر کے ملکوں کی ملک دشمن ایجنسیوں کے جو ایجنٹ جو ہے نا پاکستان میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے پاک فوج اور پاکستان کے خلاف جو اس وقت ایک طوفان بدتمیزی مچا کر جنگ لڑ رہے ہیں، پہلے تو جناب ہم نے وہ جنگ لڑنی ہے. لیکن سیاسی تشخص کیا ہوگا اب آپ کا؟ سیاسی تشخص جناب انشاءاللہ آپ کو 2-3-4 مہینے کے اندر چیزیں ساری سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی. یہ جہانگیر ترین صاحب کا میں نے نام لیا، آپ اس پر بھی اسی انداز سے نو کہیں گے جس طرح آپ نے پچھلے 3 ناموں پہ کہا؟ نہیں. جہانگیر ترین صاحب ایک ڈیسنٹ آدمی ہے. ہاں وہ ایک ڈیسنٹ آدمی ہے، ایک وفا شعار آدمی ہے، دھڑے باز آدمی ہے، اور میں نے ان کے ساتھ ایک تعلق میرا بڑا عزت احترام کا ہے. چودھری پرویز لائی صاحب کے ساتھ ہے، اسد عمر صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب بھی ابھی اپنے کچھ چیزیں اگلے کچھ دنوں تک جنا اگر سارٹ آؤٹ کریں گے. ہاں ایک بات آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں کہوں گا بڑی امپورٹنٹ. جی سر. اور یہ بریکنگ سمجھ لیں. اچھا. میری ذاتی رائے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی سمجھتا ہے کہ میں عمران خان صاحب کی معاذ اللہ کوئی کریکٹر اسیسینیشن، ان کی ذات، ان کا اخلاق یا ان کا کوئی معاش، اس کے اوپر کوئی بات کروں گا تو بھائی جان وہ اپنے ذہن سے نکال دیں. بہت اچھی بات. میرا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، میرا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری بات، میری ذاتی رائے میں اگر نواز شریف جیسے کرپٹ اور بددیانت شخص کو سیف پیسج مل سکتا ہے تو عمران خان صاحب اور ان کی مسز کو جو ہے وہ سیف پیسج دینا چاہیے. ٹھیک. اور انہیں پاکستان سے باہر بھجوانا چاہیے تاکہ پاکستان وہ خود کہہ رہے ہیں میں کیوں جاؤں باہر، میں کوئی غلام ہوں، میں کوئی وہ خود نہیں جانا چاہ رہے ہیں. یار میری ایک رائے ہے، میری ایک رائے ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا وہ رہے کہ میں نہیں جاؤں گا. میری رائے یہ ہے. اچھا اب مجھے ایک چیز بتائیں، یعنی آپ کہہ رہے ہیں وہ نہ بھی چاہتے ہو تو ان کو بھیج دیا جائے کہ بھائی ابھی آپ باہر جاؤ یار، آپ یا جیل ہے بھائی، یہ کہہ رہے ہیں انہیں باہر بھیجا جائے. سارے مقدمے شقدمے ان کو ایک سائٹ پہ رکھو اور ان مقدموں کے حوالے سے بھی سن لو. چاہے ان کی منشا ہو یا نہ ہو انہیں باہر بھیجا جائے. سر میں کہتا ہوں ان کو سیف پیسج دینا چاہیے بس. اس کے جواب ان کو سیف پیسج دینا چاہیے، باہر بھجوا دینا سیف پیسج. وجہ کچھ عرصے کے لیے باہر بھجوا دینا چاہیے. تھوڑا سا وسیم بھائی تھوڑا سا تسلی سے سن لیجیے گا. بھائی آخری بات، پاکستان پچھلے 1.25 سال سے تباہی و بربادی کی طرف جا رہا ہے اکنامکلی. اس میں پی ڈی ایم کے نہ اہل، نہ کمے، نہ کھٹو، نہ لائق اور نامراد حکمرانوں کی پرفارمنس بھی ہے. ٹھیک ہے. اس میں پی ٹی آئی ورسز حکومت اور پی ٹی آئی ورسز اسٹیبلشمنٹ اور فوج. ٹھیک ہے. جو ایک ماحول بنا ہے وہ بنیادی وجہ ہے اکانومی کی ڈیٹوریشن کا. ٹھیک ہے. یہ ختم ہونا چاہیے. بہت شکریہ. اکانومی اسٹیبلٹی کی طرف جائے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. فیاض حسین چوہان صاحب نے پی ڈی ایم کی
کی 5 خامیاں گنوائی، میں نالائق، نکھٹو، نکمے پر کیا، اور جہانگیر ترین صاحب کی 3-4 صفات گنوائی، وفا شعار سننے والوں میں اس کے لیے نشانیاں ہیں. میں بریک لیتا ہوں. فیصل واؤڈر صاحب نے آج بڑی دھماکے دار پریس کانفرنس کر دی انہوں نے، بہت ہی، اور وہ باتیں فیصل واؤڈر صاحب نے یہ سارا معاملہ بہت عرصے پہلے کیا تھا، جب معاملات بالکل مختلف تھے، جب پی ٹی آئی کا پلڑا بھاری تھا، تب تو یہ سب کہہ رہے کہ کیا کر دیا واؤڈر صاحب نے، اور یہ وہ. اس کے بعد اس وقت کس نے سوچا تھا کہ وہ کام فواد چودھری کریں گے؟ کس نے سوچا تھا کہ وہ کام شیریں مزاری کریں گے؟ کس نے سوچا تھا کہ اسد عمر صاحب اس سے ملتا تو کہ کام کریں گے؟ انہوں نے آج بھی ایک بہت ہی بڑی دھماکے دار کچھ باتیں کی ہیں، اور یہ بھی ہو رہا ہے کہ تواتر سے وہ جو خبریں یا تجزیہ دے رہے ہیں وہ صحیح بھی ثابت ہو رہا ہے. ان سے ہم بات کرتے ہیں بریک کے بعد. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. جیسے میں نے کہا فیصل واؤڈر صاحب نے آج سے بہت کئی مہینوں پہلے ایک پریس کانفرنس کی، اور اس وقت کس کو اندازہ تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا، اور وہ سب کچھ ہوا. بہرحال فاسٹ فارورڈ کر کے آج کے دن پر آتے ہیں. این سی اے والا کیس ہے، مختلف وزراء کو بلایا گیا ہے، فیصل واؤڈر صاحب کو بھی بلایا گیا، نیب میں بلایا گیا. باہر آیا، انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایک دھماکہ کر دیا. کیا انہوں نے کہا بھائی یہ جو پرٹیکولر کیس ہے یہ والا، اس کے سب سے بڑے بینیفیشری کون ہیں؟ سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید صاحب. اور بطور مجموعی بھی انہوں نے کہا. کیا کہا ذرا پہلے آپ دیکھ لیں، پھر فیصل واؤڈر صاحب سے بات کرتے ہیں. دکھائیے ذرا. مجھے آج طلب کیا گیا تھا 190 ملین پاؤنڈ کی جو ٹرانزیکشن تھی. میں اس وقت وفاقی وزیر تھا، کابینہ کا حصہ تھا، اور میں واحد اور پہلا وزیر تھا جس نے اس پہ شور ڈالا تھا اور کہا تھا کہ یہ نیب کا کیس بنے گا. اس پورے کیس کے اندر جہاں بہت سارے لوگوں کا نام لیا جا رہا ہے، شہزاد اکبر کا نام لیا جا رہا ہے، خان صاحب تک یہ باتیں جا رہی ہیں، اور زلفی بخاری کا نام آ رہا ہے، بابر اعوان صاحب کا نام آ رہا ہے، لیکن اس میں سب جو ایک نام بھول گئے ہیں، جو ماسٹر مائنڈ کرنے والا جو آدمی ہے جس نے اس کو ڈیزائن کیا، اس کرپشن کا سب سے بڑا بینیفٹ اٹھایا، سب سے زیادہ پیسہ اس پرٹیکولر کیس میں بھی، باقی کیسز کے علاوہ بھی کمایا اور کھایا اور دندناتا پھر رہا ہے، وہ ہے فیض حمید. اور میں اس انسان کی باقی گنونے جرائم سے ہٹ کے بڑی بات، یہ بہت بڑی بات، اس پر ہی بات کرتے ہیں. اور اگین آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، فواد چودھری چلے گئے، اسد عمر چلے گئے، اس سب پہ ہی بات کریں گے. واؤڈر صاحب سر بہت شکریہ وقت دینے کا. سب سے پہلے بتائیں، آپ نے یہ جو بات کی ہے تو بڑی ہی ایک آئی بروز ریز کر دینے والی بات ہے. آپ کو اگر کل نیب نے کہہ دیا کہ بھائی جان آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے باہر میڈیا پر یہ بولا ہے، واؤڈر صاحب یہ تو آپ بتائیے گا کہ آپ نے صرف میڈیا پر یہ بولا ہے یا اندر بھی نیب جب تحقیقات آپ سے کر رہا تھا تب آپ نے جملہ بولا ہے یا خالی میڈیا میں یہ فائر کیا ہے؟ دوسری بات، اگر نیب نے آپ سے کل یہ کہہ دیا کہ آپ بتائیے کہ یہ آدمی کس طرح سب سے زیادہ مانیٹری بینیفٹ لے رہا ہے اس کیس میں، اس کا تو کہ لینا دینا ہی نہیں ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ بہت شکریہ بدامی صاحب. میں نے جو پریس کانفرنس میں بات کی ہے وہ میں نے نیب کو بتائی نہیں ہے، میں لکھ کے آیا ہوں. آپ آفیشلی آج جب آپ سے تحقیقات ہو رہی تھی، پوچھ گچھ ہو رہی تھی، تو آپ لکھوا کر آئے کہ میں ان کو ذمہ دار سمجھتا ہوں، ماسٹر مائنڈ سمجھتا ہوں؟ میں لکھوا کے نہیں آیا، میں نے لکھا ہے، سائن کیا ہے، ٹھیک ہے، اور میں اپنی بات پہ کھڑا ہوں. اور جہاں تک میں نے ابھی فیض حمید کے گھنونے جرائم تک ابھی میں نہیں آیا ہوں، اور میں ابھی بین ملک سے باہر جو ایسٹس ہیں ان کے اوپر نہیں آیا ہوں. میں تو ابھی صرف ایک چھوٹی سی اس کی معمولی چوری میں نے آئیڈینٹیفائی کی ہے، ٹھیک ہے. اور میں ابھی بھی آپ کو کہہ رہا ہوں بدامی صاحب کہ میں بھاولپور سے چل پڑا ہوں، چکوال سے ہوتا ہوا کوئٹہ میں رکوں گا. اور کوئٹہ میں کون ہے؟ چکوال تو فیض صاحب کا. I mean it. اس کی تشریح کریں گے کوئٹہ کیا؟ اور اس کی باقیات جو دائیں بائیں ہیں وہاں تک بھی جاؤں گا. اور سینٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے بیرون ملک پہنچائی ہیں پیسہ، وہ بھی بتاؤں گا. ابھی تو بہت کچھ ہے، یہ تو this is just a start. یہ اپنی نوعیت کی بڑی انٹرسٹنگ ایگزامپل ہے. عام طور پہ جو ڈی جی آئی ایس آئی ہوتا ہے وہ سیاستدانوں کی کرپشن کے بارے میں اس کو پتہ ہوتا ہے. یہاں ایک سیاستدان ہے جو فارمر ڈی جی آئی ایس آئی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کتنا کرپٹ ہے، میں بتاؤں گا. یہ بڑا انپریسیڈنٹڈ ہے. یہ آپ کو کیسے پتا؟ نہیں سر بدامی صاحب تھوڑا سا مکس اپ ہو رہے ہیں آپ. میں کرپشن تو بہت چھوٹا حصہ بتا رہا ہوں وہ ہے فیض حمید کا، جو اس کے بھیانک جرائم ہیں وہ تو میں صرف ذمہ داری کا دکھا رہا ہوں، مظاہرہ کر رہا ہوں. وہ میری کمزوری نہیں، وہ میری طاقت ہے، کیونکہ مجھے اپنے ملک کی ریپوٹیشن، اپنے اداروں کی ریپوٹیشن، کیونکہ یہ میرا واحد ادارہ ملک کا رہ گیا ہے جس میں 96% ایماندار بے لوس لوگ کام کر رہے ہیں. یو مین بھیانک جرائم apart from monetary and financial corruption? This is a very small crime as far as I am talking about Faiz Hameed. تو ان جرائم سے مراد اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کو دبانا، یہ اس ٹائپ کے جرائم؟
نہیں سر، نہیں سر، یہ بھی چھوٹا ہے. یہ سب بہت چھوٹے ہیں. اس ملک کی تباہی، اس ملک کی بنیادیں، اس ملک کی جمہوریت، اس ملک کا میرا لیڈر عمران خان، اس ملک میں قتل و غارت، ادارے کی تباہی، اس کی ریپوٹیشن، اس کے اندر کھیل، جوڈیشری کو تباہ اور برباد کرنے والا، ان سب چیزوں میں یہ دو خاص ہیں. یہ جو آپ نے مجھے ایک نام آج ضرورت لے رہے ہیں پڑی فیض صاحب تو کا، یہ ان دو میں سے ایک خاص یہی تھے. دیکھیں بدامی صاحب، مجھے ضرورت پڑی تو اور مجھے مجبور ہونا پڑا تو پھر مجھے وہ شواہد قوم کو دکھانے پڑیں گے. شواہد ہیں آپ کے پاس؟ بڑے بڑے لیڈر، بڑے بڑے ترم خان جو پاکستان میں باتیں کر رہے ہیں، میں اپنی بات اپنی ہر شواہد سے کلیئر بھی کروں گا اگر ضرورت پڑی. ویسے تو مجھے پتا قانون اپنا راستہ خود بنا لے گا. ایک آپ دوسرے فرد ہیں ان پر اس طرح نام لے کر الزام لگانے والے. ایک تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، انہوں نے کہا میرے گھر پر آئے تھے یہ اور کہا تھا کہ نواز شریف کا کیس آپ کے پاس آئے گا، آپ نے اس کے خلاف فیصلہ دینا ہے. وہ بات بھی ٹھیک ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں بدامی صاحب، دیکھیں میں آپ کو بڑے کلیئرٹی سے ایک چیز بتاتا ہوں. مجھے جو پرانے عمران خان صاحب ہیں اور پرانی پی ٹی آئی ہے جس کے فلسفے پہ میں چلا اور میں یاد رکھتا ہوں، اور مجھے یاد ہے جو عمران خان صاحب بھول گئے ہیں آج کے دن، میں اسی عمران خان کے فلسفے پہ چل رہا ہوں. اور اس فلسفے میں سب سے پہلی چیز کیا تھی؟ میرا باپ کوئی فوج کا آدمی، کوئی جج، کوئی بزنس مین، کوئی میڈیا کا، کوئی سیاستدان جو ملک سے بڑا سمجھے گا، قانون سے کھلواڑ کرے گا، اس کو میں گریبان سے پکڑ کے قوم کے آگے لا کے دکھاؤں گا. اور شاید اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہی کام لینا تھا اور لے گا، اور میں کروں گا. اچھا، تو لیکن آپ کے خیال میں وہی میں نے سوال کیا، شوکت صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ بات بھی ٹھیک ہے ان کے حوالے سے؟ کیونکہ آپ سب کچھ جانتے ہیں ان کے بارے میں اپیریٹلی. دیکھیں بدامی صاحب، میں اپنی بات تک ہی رکھوں گا. اب تو پتھر جب مارا ہے تو اب اس کے اندر بہت سارے لوگ کل سے نام لینا شروع کر دیں گے اور باتیں بڑی بڑی کریں گے. ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کون پہلا سٹینڈ لیتا ہے. جس طرح میں نے 8 مہینے پہلے مجھے اس پارٹی سے نکالا گیا، اس ٹائم پہ عمران خان بھی بہت تگڑے تھے، یہ پارٹی بھی بہت تگڑی تھی، یہ پارٹی پاپولر بھی بہت تھی، اور میں عمران خان صاحب کا رائٹ ہینڈ مین تھا. لیکن میں نے قربانی دی کیوں؟ میں عمران خان صاحب کو گولی نہیں لگوانا چاہتا تھا، میں عمران خان صاحب کی سیاست بچانا چاہتا تھا، میں جمہوریت بچانا چاہتا تھا، میں پاکستان بچانا چاہتا تھا. تو میں نے اپنی قربانی دی. لیکن آج اللہ کا فضل ہے، جو میری خبریں لکھ رہے تھے آج خود خبر بن گئے. سو آپ کہہ رہے ہیں کہ یو آر شور کہ قانون اپنا رستہ بنائے گا، یعنی وہ جو آرمی کے جو قوانین ہیں وہ لاگو ہوں گے اور ایک ایگزامپل سیٹ ہوگی؟ آپ کو یقین ہے؟ بدامی صاحب، مجھے اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ اس بار جو سپہ سالار ہے عاصم منیر صاحب، جنرل عاصم منیر صاحب جو ہمارے چیف ہیں، وہ حافظ قرآن ہیں، تہجدی انسان ہے، ایماندار آدمی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پوری دنیاوی طاقت کے بعد بھی اپنی مدد سے ان کو چیف بنایا، تو ان سے بہت بڑا کام لینا ہے پاکستان کے لیے. تو چاہے ان کو فارمر ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی کٹہرے پہ لانا ہو تو وہ لائیں گے؟ چاہے فارمر ڈی جی آئی ایس آئی کو ان کو پھانسی پہ بھی چڑھانا پڑا اپنے ملک کی خاطر، اور وہ مجرم ثابت ہوا تو وہ چڑھائیں گے. اور اس کے ساتھ جتنے لوگ ہوں گے، وہ کسی بھی پارٹی کے لیڈر ہوں گے، وہ کسی بھی شعبہ سے ہوں گے، وہ میڈیا سے ہوں گے، دفتر سے ہوں گے، جس نے بھی قانون، ملک اور اپنی افواج کا کھلواڑ کیا ہے، اس کی اکاؤنٹیبلٹی ایٹ اٹس پیک ہوگی. یہ تو بتائیں کہ آپ جب اقتدار میں تھی آپ کی پارٹی اور یہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے، تو آپ کا ذاتی تعلق ان سے کیسا تھا؟ اچھا تھا؟ آپ کا تعلق کب کیوں خراب ہو گیا ان سے؟ دیکھیں عمران خان صاحب بڑے کلیئر تھے. میں ان کو بتاتا تھا کہ یہ آدمی آپ کو اندھیرے کی طرف لے جا رہا ہے، اور عمران خان صاحب نے میرے واٹس ایپ میسیجز بھی ان تک پہنچائے تھے. ٹھیک ہے، اور میں تو بڑا کلیئر تھا. میں نے ان کے منہ پہ بھی کہا تھا، جب انہوں نے مجھے بہت دبا کے معافی مانگنے کی بات کی تھی، تو میں نے کہا میں چپڑاسی بھی معافی مانگ لوں گا اگر میں غلط ہوں گا. اور میں نے معافی نہیں مانگی تھی وہ بوٹ والے قصے پہ، شاید آپ کو یاد ہوگا. یہ عباسی صاحب والے شو میں تو اس پہ ناراض ہوئے تھے وہ؟ ناراضگی تو کوئی نعوذ باللہ کوئی آسمانی مخلوق تو نہیں تھی. میں تو اس کو اور انہوں نے آپ کو کہا کہ اس میں معافی مانگے، آپ نے کہا نہیں مانگوں گا. عمران خان صاحب بھی تھے، اور میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ میرے بھی باس ہیں اور ان دونوں کے بھی باس ہیں. میں چپڑاسی سے بھی معافی مانگ لوں گا، مجھے اس پہ کوئی شرم نہیں ہے. لیکن اگر میں غلط ہوں گا، کیونکہ میں نے فوج کے لیے کوئی چیز کی نہیں تھی، میں نے پولیٹیشنز کے بارے میں کہا تھا، اور پولیٹیشنز اب نظر بھی آ رہے ہیں آپ کو سب کچھ پچھلے 2 سال 3 سال 4 سال 20 سال سے دیکھتے ہوئے. میں نے صرف کہا تھا، تو میں نے کہا تھا اگر میں غلط ہوں گا تو میں فوج کے سپاہی سے بھی معافی مانگ لوں گا، لیکن میں ٹھیک ہوں گا تو میں کھڑا رہوں گا. نہیں، حیرت سے یہ ہو رہی ہے فیصل صاحب کہ یہ تو فیض حمید صاحب وہ ہیں کہ جنہوں نے خان صاحب وزیر اعظم تھے، ڈی جی آئی سے سارا سسٹم خان صاحب کے لیے فیسیلیٹیٹ انہوں نے کر کے دیا، مخالفین سارا کچھ بگیسٹ فیسیلیٹیٹر تھے. آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے خان صاحب کو ڈبو دیا، یہ سمجھ نہیں آ رہا. تو مجھے بدامی صاحب آپ یہ بات کا مجھے جواب دیں. ارشد شریف کا قتل
جی مارچ کی تاریخ جو لانگ مارچ ہو رہا تھا اس کی تاریخ, اس کے بعد عمران خان پہ فائرنگ, اس کے بعد معصوموں کی جانیں, اس کے بعد املاک کو نقصان, یہ سب کچھ کس کے لیے ہو رہا تھا؟ میرے باپ کے لیے ہو رہا تھا کیا؟ جمہوریت کے لیے ہو رہا تھا یا عمران خان کی اقتدار کے لیے ہو رہا تھا یا سپورٹر کے لیے ہو رہا تھا یا ووٹر کے لیے ہو رہا تھا یا پاکستان کی عام آدمی کی زندگی سنوارنے کے لیے ہو رہا تھا؟ یہ چیف کو چیف بننے سے روکنے کے لیے ہو رہا تھا. یہ کسی کو راکٹ سائنس کی ضرورت ہے؟ سب بچے بنے ہوئے, کاکے بنے ہوئے. اگر مجھے سمجھائیں نا, اگر یہ اللہ نہ کرے خان صاحب کچھ ہو جاتا یا دا موسٹ انفارچونیٹ تھنگ جو ارشد صاحب کے ساتھ ہو گئی, شہادت ہو گئی, اس سب سے عاصم منیر صاحب آرمی چیف بننے سے کیسے رک سکتے تھے؟ مطلب ان کا دونوں کا کیا لنک کیا ہے سر؟ کیونکہ مارشل لا لگ جاتا, اس کے بعد مارشل لا لگ جاتا, جو خاص ہے وہ اگلی ٹرن میں آگے آ جاتا, اس کے بعد وہ صدام کی طرح 20 سال اس میں حکومت کرتا, جو سانپ ہے وہ عمران خان کو ہٹا کر خود پرائم منسٹر کی گدی پہ آئے تھے. بہت بڑی گیم ہے سر. ماشاءاللہ باجوہ صاحب لگاتے ہیں دونوں کی کنائیونس تھی. میں 15 منٹ میں تو آپ کو سارا سم اپ نہیں کر کے دے سکتا بدامی صاحب. جتنا آپ مجھے گھنٹہ ڈیڑھ دیں گے اس دن پوری داستان پاکستان کے آگے رکھوں گا, اور غلط ہوں گا تو آپ سمیت جو میرا کرنا ہے کر لیں, لیکن مجھے پتا ہے میری عوام کنونس ہوگی اور اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے. بندہ تھوڑی عزت دینے والا ہے, اللہ نے عزت دینی تھی. آج جو باتیں سب میں نے کہی وہ سب سچ ہو رہی ہیں اور میں کھڑا ہوں اپنی جگہ کے اوپر. میرے لیے تو اپنا اور پرایا کوئی نہیں ہے. جو غلط ہے وہ غلط ہے, جو 65 سال میں نہیں ہوا وہ آج ہو رہا ہے, اور مجھ سے جب اللہ نے یہ کام لینا تھا میں کر رہا ہوں. بھائی یہ بہت اہم ہے, تو میں ٹھیک ہے ہم شو کے بعد بات کرتے ہیں, تو ہمیں اگر کل بھی اس پہ ایک اور نشست رکھنی پڑتی ہے رکھ لیتے ہیں, اور آپ بتائیں چونکہ اتنی اہم بات ہے, مزید اس پہ بات کرنے کے لیے کل ایک نشست رکھ لیتے ہیں ہم, آپ شو کے بعد کوآرڈینیٹ کرتے ہیں. مجھے ایک سوال ذرا آگے بڑھتے ہوئے اس پہ کرنے دیں کہ یہ جو NCA والا کیس, ایسی کیس کے بارے میں خان صاحب نے اپنی وضاحت میں یہ کہا ہے, اور یہ بات ٹھیک ہے آپ نے اس وقت بات اٹھائی تھی اس پہ, آپ نے اس وقت کہا تھا نیب کا کیس ہے, آپ نے اس وقت آن ریکارڈ کہا تھا کہ یہ معاملہ سیلڈ انویلپ میں اس طرح نہ کریں, پھنس جائیں گے. بالکل صحیح ہے بات. خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھائی NCA اور پراپرٹی ٹائکون کی ارینجمنٹ تھی کہ پیسہ جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اٹ واز ناٹ می کہ جس نے کہا کہ پیسہ ہمیں نہیں دو بلکہ سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ میں ڈال دو. ان دونوں کی ارینجمنٹ تھی. ہمارے پاس دو آپشنز تھے, یا اس ارینجمنٹ کو چیلنج کریں, لٹیگیشن میں جائیں, سالوں لگ جائے, یا پھر ایک ایکسیپٹ کر لیں. تو میں نے کہا چلو آ جائے پاکستان میں پیسہ. وہ کہہ رہے ہیں ایک ارینجمنٹ جو ان دو کے, ایک انڈیویجول اور NCA کے درمیان ہوئی کہ پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جائے گا. میں کیا کرتا اس میں؟ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں. سر دیکھیں, مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے, میں نے اس وقت بھی کہا تھا, میں وہ نئے عمران خان صاحب کو تو میں نہیں جانتا. جو پرانے عمران خان صاحب ہیں ان کے فلسفے کے تحت, آئیڈیالوجی کے تحت عمران خان صاحب بالکل غلط بات کر رہے ہیں. یہ NCA کی ان ویریفائڈ منی تھی جو ہمارے ایکس چیکر اکاؤنٹ میں آنی تھی, اور پیرا 10 آف دا ایجنڈا کلیئرلی سیز دس, جو ہمیں نہیں دکھایا گیا, اور بعد میں خانہ پوری کے لیے قانونی طور پہ وہ ایجنڈا پیش کر دیا گیا ہے کہ ایجنڈے کے تھرو پاس ہوا. وہ اس میں لکھا ہوا ایکس چیکر, اور جو ایکسپلین کیا تھا وربلی اس میں ایکس چیکر کا نام ہے, نہ تو وہ کسی انڈیویجولی کمپنی ہے, نہ وہ سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ ہے, نہ وہ ہو سکتا تھا. وہ 460 ارب روپے جو سپریم کورٹ کے دینے تھے اس کے اوپر یہ 60 ارب روپے تھے. یہ کہیں کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں تھا. اور جب کاروباری کوئی ایڈجسٹمنٹ کرتا ہے 1000 روپے لیتا ہے تو 100-150 روپے خرچ کرتا ہے, اور یہ بڑا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. تو جب آپ یہ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب پھر یہ کہہ رہے ہیں فیصل وڈا کہ آپ کنونس ہیں کہ خان صاحب نے مانیٹری کرپشن بھی کی. سیدھا تھا مطلب اس کا یہی ہوا نا, بینیفٹ لینے کا مطلب, اور کیا ہوا؟ نہیں دیکھیں, میں تو بڑا کلیئر ہوں کہ یہ بینیفٹ کے تحت جس کو ماسٹر مائنڈ فیض حمید نے کیا, اس کا سب سے زیادہ پیسہ فیض حمید کی جیب میں کیا. شہزاد اکبر یا باقیوں کے جو نام آ رہے ہیں وہ تو اس لیول کے نہیں ہو سکتے. اور یہ ایگزیکٹلی ویسا ہی ایجنڈا تھا جیسے ایک ان ایکسپیکٹڈ ایجنڈا آیا ہمارے پاس چکوال کی سوئی گیس کا, جب پاکستان کا کھانے کے پیسے نہیں تھے, اور وہ ایجنڈے کے لیے ہمیں فون آئے اور ایجنڈا پاس ہو گیا. وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے, نکال لیں صبح. چکوال سے فیض حمید ہے, فیض حمید صاحب کا تعلق ہے, اس میں فیض حمید ہے. ان کے فون آ رہے تھے, وہ ایجنڈے کے اندر آیا اور پاس بھی ہو گیا, جبکہ پاکستان کو کھانے کے پیسے نہیں تھے اور گیس بھی وہاں لگ گئی. تو یہ سب چیزیں جو میں بات کر رہا ہوں وہ غلط بات نہیں کر رہا میں کہیں بھی, ٹھیک ہے. میں ہر چیز اپنی پروف بھی کر سکتا ہوں. آل رائٹ, یہ بڑی. اور مجھے بدامی صاحب راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے. متعلقہ جو ادارے ہیں ان کو کوئی آسمان پہ نہیں جانا اس کو ڈھونڈنے کے لیے. ایک آدمی نے 100 روپے سے اپنی تنخواہ کا کیریئر شروع کیا, 10,000 روپے کی تنخواہ پہ وہ مثال کے طور پہ پہنچا, اور 10 کروڑ روپے کے اس کے ایسٹس ہیں. تو کتنی دیر کا کام ہے بھائی, پٹواری ہے. ایسٹ بیونڈ مینس, یہ سنا جملہ ہے کوئی, ایسٹ بیونڈ. ٹھیک ہے سر, یہ فیصلہ آج آپ فواد چوہدری صاحب نے بڑا ایک فیصلہ کیا, ٹویٹ کیا, اس کے بھی تانے بانے. وہ کہتے ہیں جی آپ کا تعلقات چکے, تو یہ بتائیں معصومانہ سوال, فواد چوہدری صاحب سے آج ملیں آپ؟
سر فواد چودھری میرا دوست ہے. ہاں اپنے دوست سے آج ملے ہیں. فواد چودھری سے میں بھی آپ کا دوست ہوں. میں اتنے بہت سارے دوستوں سے مل رہا ہوں, بہت سارے دوستوں کے اندر سے فون اٹھا رہا ہوں, بہت سارے جو میرے دوست ہیں جن سے ہاتھ نہیں ملائے ان کے بھی فون اٹھا رہا ہوں. آپ اور فواد صاحب دونوں مل کے کسی تیسرے سے بھی ملے ہیں. ہر کوئی جو ہے وہ عمران خان کے اوپر سب کچھ ڈال رہے ہیں اور سب فرشتے ہیں. اسی کی نشاندہی میں کر رہا تھا کہ سانپ اور گٹر کے کیڑے جو ہیں جو اپنی مرضی سے جیلوں میں گئے تھے اور جیلوں کے بعد سب کو عمران خان پہ ڈال کے نکل رہے ہیں. اور ابھی بھی جو ایک صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے, ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہیں. مشکل وقت میں پارٹی نہیں چھوڑی باوڑا صاحب, نہیں چھوڑی پارٹی. سر دیکھیں ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہیں, دکھانے کے اور ہیں. وہ پھر کوئی فلسفہ کی ٹویسٹ کر کے اپنی گیم بنانے کے چکر میں, لیکن میں سب کو ایکسپوز کروں گا جس نے میری پارٹی, جس نے اتنے بڑے لیڈر, جس نے پاکستان, جس نے سب چیزوں کا نقصان کیا ہے. میں تو سر آخر تک جاؤں گا, نتھنگ شارٹ آف دیٹ. ٹورڈز دی اینڈ بڑا پریسائز سوال آپ نے بتایا کہ جناب 9 مئی سے پہلے ایک رات پہلے پی ٹی آئی کے 10-11 لوگ میرے اپنے گھر پہ ٹھہرے ہوئے تھے. میرا پریسائز سوال یہ, آپ نے اس وقت ایسا خود کچھ وٹنس کیا, وہ کی ممبرز ہی ہوں گے, مجھے نہیں پتا کون تھے, لیکن عام ہی ہوں گے جو آپ کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے, ان کو کیا اس وقت کوئی ایسی ہدایت تھی کہ اگر یہ ہوتا ہے تو ہم نے کسی ملٹری انسٹالیشن یا کسی ملٹری آفس کی طرف جانا ہے؟ جی 11 آدمی تھے, میرے مہمان تھے. ان کو جب ہم کھانا کھا رہے تھے تو ان کو آیا کہ کل آپ نے ISI کے ہیڈ کوارٹر میں دھاوا بولنا ہے. اسپیکر پہ میں سن رہا تھا, میں نے ان سے کہا اگر آپ کو یہ کرائیں گے تو میں پکڑوا دوں گا آپ کو ابھی, کیونکہ آپ نے مجھ پہ بھروسہ ایک دوستی میں کیا ہے تو میں اس بھروسے کو پورا کروں گا. اور میں نے پورا کیا. آج بھی ان کے نام نہیں لیا, ان کو باحفظ جانے دیا, اور نہ وہ اس کام کا عمل کا حصہ بنے, نہ وہ بننا چاہتے تھے. وہ انہوں نے مجھے کیٹیگوری بڑے کلیئرلی اس دن بھی کہا. آپ وٹنس ہیں, آپ کہہ رہے ہیں میں نے خود بیٹھ کے اپنے گھر پہ اپنے ٹیبل پہ سنا ہے اسپیکر پہ ہدایت دی جا رہی تھی سینئر لیڈرز کو پی ٹی آئی کے. بدامی صاحب اس چھوٹے سے دل میں بہت کچھ ہے, میں نہیں چاہتا کہ بنیادیں ہلیں. میں بڑا چلو ادھر جو بیٹھے تھے وہ 10 تو آپ کے مہمان تھے, ادھر فون پہ کون یہ ہدایت دے رہا تھا, اس کا تو نام بتا دیں. سر ان کا نام بتا بھی دیا ہے, ان کا نام کورٹ میں بھی جا کے بتاؤں گا, ٹھیک ہے, اور جو کر سکتا ہوں ان کا اور جو ان کا ہونا چاہیے قانونی طور پہ. خان صاحب جیل میں ہیں یا خان صاحب قید میں ہیں, یہ بندے سینئر آپ کے. میں نے خان صاحب کی میں نے بات نہیں کی, میں ہی پہلا ہدایت کون دے رہا ہے پھر؟ سینئر بندے آپ کے یہاں پر ہیں, خان صاحب ہیں نہیں, کون دے رہے, کون ہدایت دے رہا تھا پھر؟ بس سر وہی لوگ ہیں جو آپ کو آج رات کی تاریخی میں نظر آ رہے ہیں, جو ٹویٹر اکاؤنٹ عمران خان کے نام سے چلوا کے شہیدوں کے ہیلی کاپٹروں کے اوپر بڑی بڑی باتیں کرتے تھے اس خاص کے ساتھ مل کر, آج سب رل گئے ہیں اور سب برے ہو گئے ہیں اور وہ اچھے ہو گئے ہیں. یہ اب یہ ڈرائی کلیننگ مشین نہیں چلے گی. بہت آل رائٹ, بہت شکریہ. بہت فیصل باوڑا صاحب, ہمیں وقت دینے کا ہم کنکلوڈ کرتے ہیں بریک کے بعد.